یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، لفظ بڑا پرکشش ہے انقلاب، بڑا زبردست لفظ ہے، اور تاریخ میں آپ کو یہ لفظ کئی بار مل جاتا ہے۔ اگر آپ 1500 سال پیچھے چلے جائیں، انقلاب ایران جب روم کو شکست ہوئی، اس وقت دنیا میں 2 ہی قوتیں تھیں جو آپس میں نبرد آزما تھی، کون کس کے اوپر رہتا ہے۔ ایک کسریٰ، دوسرا قیصر و کسریٰ۔ اور اس وقت دنیا میں تہذیب و تمدن کے گہوارے بھی یہی 2 ملک اور قوتیں تھے۔ اب ان کا بھی انقلابی سلسلہ چلا، بڑا ایران کو عظمت ملی، ایران نے فتح حاصل کر لی۔ الف لام میم غلبت الروم، قرآن کریم میں پوری صورت ہے اس کے بارے میں۔ رومی مغلوب کر دیے گئے، انقلاب آ گیا، ایران کو فوقیت مل گئی، کسریٰ کو فوقیت مل گئی۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ انقلاب آیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ رومی جیت گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ کوئی بات نہیں، کچھ عرصے بعد دوبارہ انقلاب آئے گا، قیصر غالب آ جائے گا۔ یہ مکہ کے اندر واقعہ پیش ہے جب آپ اسلام مکہ میں تھے۔ ایرانی انقلاب بھی مکہ میں ہوا اور رومی انقلاب بھی مکہ کے اندر ہی ہوا۔ ایسے ہی دور حاضر کے انقلاب آپ دیکھ لیں، انقلاب یورپ ایک تاریخ ہے کہ یورپ کے اندر 300-400 سال پہلے علمی، فکری، مشینی، ریاستی انقلاب آیا۔ پھر اس کی جو بنیاد کہی جاتی ہے وہ انقلاب فرانس۔ موجودہ حکومت کے جو نمائندے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، 2014 میں کہا کرتے تھے
کہ ہم یہاں پر وہ انقلاب لائیں گے جو فرانس کے اندر انقلاب آیا تھا، ہم یہاں یورپی انقلاب لے کر آئیں گے۔ اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک انقلاب ہے جس کو ہم انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بطور مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہماری جو قوم کی اصلاح ہے کسی بھی اعتبار سے، وہ نہ انقلاب ایران سے جڑی ہے، نہ انقلاب روم سے جڑی ہے، نہ ہی انقلاب یورپ یا فرانس سے جڑی، نہ انقلاب جاپان سے جڑی ہوئی ہے۔ جاپان کا بھی ایک انقلاب ہے نا، صنعتی انقلاب پوری دنیا میں۔ ہم کہتے ہیں ہم وہ انقلاب چاہتے ہیں جو انقلاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، کیونکہ جب ہم یہ جتنے بھی انقلابات ہوئے میں نے ان کے نام لیے ہیں نا، ایرانی، رومی، یہ یورپی، فرانسیسی، یہ جاپانی، یہ چائنا کا انقلاب، موزے تنگ کا انقلاب، ہم یہ دیکھتے ہیں ان انقلاب کی جب ابتدا ہوئی یا انتہا ہوئی، جب انتہا کے بعد ہر اینٹ کے نیچے ایک لاش ملتی ہے۔ مثلا آپ یورپ کا انقلاب دیکھ لیں، یورپ کا انقلاب دو بڑی بڑی جنگوں کے اوپر کھڑا ہے۔ یورپ آج جنگ کا نام نہیں لیتا، گھبرا جاتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اس وقت یورپ کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کا کوئی بندہ جنگ کے اندر مارا نہ گیا۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، کروڑ لوگ پہلی جنگ عظیم میں مرے، کروڑ لوگ دوسری جنگ عظیم میں مرے۔ اس کے بعد پھر یورپ کے اندر انقلاب آ گیا جی، صنعتی انقلاب آ گیا، تعمیری انقلاب آ گیا، طرح طرح کے انقلاب آ گئے۔ اور اگر ہم فرانس کے انقلاب کو بھی دیکھتے ہیں، فرانسیسی ایک جنگجو قوم تھی، ان کی طبیعت کے اندر انقلاب کیسے آیا؟ جب ان کے اوپر ایٹم بم گرایا گیا، جب ان کے اوپر ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے گئے، لاکھوں لوگ چند لمحوں کے اندر پگھل گئے، مر نہیں گئے، راکھ بن گئے، جو جہاں پر تھا وہیں پگھل گیا، میلٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اس قوم نے جھکنا سیکھ لیا، نہیں بھئی لڑنے میں فائدہ کوئی نہیں ہے، ان صنعتی انقلاب لے کر آؤ، دنیا لڑنے جھگڑے کی متحمل نہیں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انقلاب ہے، 23 سالہ زمانہ نبوت ہے، 10 سال کے اندر مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اور آپ کی ملا کر باقاعدہ 82 کے قریب جنگیں ہوتی ہیں۔ ان 82 جنگوں میں 27 جنگیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، جسے ہم غزوہ کہتے ہیں۔ جس جہاد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت نہ ہو، سیرت نگار اسے سریہ کہتے ہیں۔ تمیز کرنے کے لیے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں تھے، گئے آپ کے حکم سے تھے۔ غزوہ وہ جنگ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود شرکت فرمائی ہے۔ جب ہم ان 82 جنگوں کا نتیجہ نکالتے ہیں، نچوڑ نکالتے ہیں، خلاصہ نکالتے ہیں، مقتولین کا، شہداء کا کیلکولیشن کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان 82 جنگوں میں صرف 259 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 70 مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے، 70 مسلمان بیر مونا پہ شہید ہوئے، 140 دو جگہوں پہ ہو گئے، باقی کسی جگہ 2، کسی جگہ 3، کسی جگہ 4، کسی جگہ 5۔ اور اسی طرح ہم جب کفار کو دیکھتے ہیں، کافروں کو دیکھتے ہیں، تو کافروں کے جو مقتولین ہیں 82 جنگوں میں، بھائیوں ان کی تعداد ہے 759۔ اب ہم اگر جمع کریں 259 اور 759 تو نتیجہ کیا نکلتا ہے جمع کرنے کا؟ کون بتا سکتا ہے ہمیں؟ 1018۔ صرف 1018 جانے گئی۔ وہ حالی نے کہا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔
نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی، زمانے کے سوتے ہو کی بنا دی۔ صرف 1018 لوگ مرتے ہیں جن کے اندر 259 شہداء ہیں، 759 کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ اتنی تھوڑی تعداد جاتی ہے اور نتیجہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ انقلاب موجود ہے۔ لیکن ہم پیچھے یورپ کو دیکھتے ہیں، یا ایرانیوں رومیوں کے انقلابات کو دیکھتے ہیں، فرانسیسیوں کے انقلاب کو دیکھتے ہیں، ہم جاپانیوں کے انقلاب کو دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی پچھلی صدی کے اندر آئے ہیں نا، سارے 60 70 80 سال پہلے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ انقلاب موجود ہی نہیں، وہ نظریہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ جس کام کے لیے انہوں نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، کاوش کی تھی، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا، سمجھا دیا ہمیں۔ جب انقلاب یورپ ہو رہا تھا، انقلاب یورپ، تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس انقلاب کی سرمایہ دارانہ نظام کی منظر کشی کی۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اقبال نے وہ منظر کشی کی، مغرب کا، فرانس کا جو انقلاب ہو رہا تھا نا اس دور میں، یورپ کی نشاط ثانیہ ہو رہی تھی، یورپ کے اندر نت نئی ایجادات ہو رہی تھی، تھامس ایڈیسن آ رہا تھا، آئنسٹائن آ رہا تھا، بڑی بڑی چیزیں ایجاد ہو رہی تھی، ایٹم ایجاد ہو رہے تھے، ایٹم سے ذرے ذرے کو توڑ کر ایک نئی دنیائیں، کہکشائیں تلاش کی جا رہی تھی نا۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے چونکہ یورپ کا مطالعہ کیا تھا، یورپ کے اندر پڑھ کے آئے تھے، وہ یورپ کو دیکھ چکے تھے، یورپ کے انقلاب کو دیکھ چکے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ انقلاب یورپ کے اوپر جاندار تبصرہ کیا اقبال نے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو آشیانہ شاخ نازک پہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ کہ تمہارا جو آشیانہ ہے، تمہاری تہذیب و تمدن کا، یہ نازک آشیانے پہ تم کھڑے، وہ ناپائیدار ہے، گر جاؤ گے۔ آج دیکھ لیں یورپ کا انقلاب تباہ و برباد ہو گیا، تحریکیں اس نظام کے خلاف ہر ملک کے اندر چل رہی ہیں، کبھی روس سے آواز آ جاتی ہے، کبھی امریکہ سے، کبھی چائنا سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے۔ اور ہمارے ایسے بے وقوف قسم کے حکمران ہیں، اللہ کے دین سے لا علم ہے، نا آشنا ہے، وہ ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہم اس ملک میں ویسا انقلاب لے کر آئیں گے جیسا یورپ میں، فرانس میں آ گیا۔ نہیں بھائیو، وہ انقلاب کروڑوں لوگوں کے خون کے اوپر، لاشوں کے اوپر کھڑا ہے۔ اور ہمارا جو انقلاب ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منہج اور عقیدہ دیا ہے اس کا جائزہ لینا۔ آج بھی اگر کسی قوم میں انقلاب پیدا کرنا ہے، کسی بندے میں، یہ قوم تو بڑی دور کی چیز ہے نا، اللہ کی قسم آپ ایک بندہ ہی صحیح کر دیں تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ ہی آپ کی وجہ سے نمازی بن گیا، ایک بندہ ہی آپ کی وجہ سے صحیح ہو گیا، اس کے دل کی دنیا میرے اور آپ کی وجہ سے روشن ہوگی، میری بخشش کا پروانہ ہو گیا۔ کسی گھر کو صحیح کرنا ہے، کسی شخص کو صحیح کرنا ہے، کسی بھی قوم کو، معاشرے کو، محلے کو، ادارے کو صحیح کرنا ہے نا، جہاں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چور بیٹھے ہیں، فراڈ بیٹھے ہیں، ٹھگ بیٹھے ہیں، وہ عرب کے معاشرے سے زیادہ جاہلیت والا معاشرہ کوئی نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کام کیے۔ آج بھی کوئی بھی انقلاب برپا کرنا ہے نا، کسی بھی شخص کو وہ 3 کام دے دیں، کسی بھی بندے کے اندر وہ 3 چیزیں پیدا کر دیں، کسی بھی معاشرے کے اندر ان 3 چیزوں کو عام کر دیں، تربیت کر دیں، سارے کا سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام یہ کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو تربیت کی تھی نا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیا تھا۔ یہ کسی بھی بندے کی اصلاح کرنی ہے نا، تربیت کرنی ہے، اس کا پہلا کام ہی اور بنیادی کام یہی ہے۔ توحید و رسالت کے بعد آپ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں، اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا کر دیں جیسے اللہ تمہیں یہاں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ ایک مزاج بنا۔ ہماری قوم کا یہ مزاج نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں نا کسونے ڈے کے اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمیں جو ہے وہ مسجدوں کی تعمیر کرتے وقت
مسجدوں کی جوتیاں بچانے کے لیے، ٹونٹیاں بچانے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بچانے کے لیے سنگلیاں لگانی پڑتی ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا ترقی کر گئی، ہمیں مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر ہمیں کیمرے لگوانے پڑ گئے۔ پتہ نہیں آپ کی مسجد میں ہے کہ نہیں ہے جی؟ کسی وجہ سے کسی کا دل کرتا ہے خرچہ کرنے کو، ہماری مسجد میں بھی لگائے گئے۔ چوریاں، کبھی موبائل چوری ہو رہا ہے کسی کا، کبھی جو ہے وہ کوئی مائک خراب کر کے جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کا موٹر سائیکل ایک دفعہ چوری ہو گیا۔ آپس میں بات کی، ہمیں شکایت ملی، ظاہری بات ہے نا، ہمیں ہی کہنا تھا نا، ہم جو ذمہ دار ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی لوگوں کی بات سنیں انتظامیہ ہونے کی حیثیت سے۔ تو وہاں پر آ جا کے فیصلہ کیا کیا، کیمرے لگوائے۔ اب آپ دیکھیں، وہ پنجابی کی کہاوت ہے کسوم نیڑے کے اللہ، آپ لکھ کے لگا دیں اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں ڈریں گے۔ آپ لکھ کے لگا دیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ پروگرام یہ بن گئے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں پروگرام بنے اللہ تو دیکھے گا۔ پروگرام یہ ہوتا نا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھے گا۔ پروگرام یہ ٹی وی پہ بنے کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگ کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ افسرانے والا، میڈیا والے، ٹی وی والے، اخبار والے، پولیس والے، جو سرکاری دفاتر والے کسی کا کام نہیں کرتے، بدماشی کریں، آپ آگے سے ویڈیو ایسے کر کے بنانا شروع کرنے ڈر جائیں گے۔ وہ اس معاشرے کے اندر سے جو پہلی چیز ختم ہوگی نا، جو پہلے معاشروں کے اندر ختم ہوئی ہے، وہ اللہ کا خوف نہیں رہا۔ بھائیو، جب اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے بندہ گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہ 3 لوگ تھے نا جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک بندے نے کہا اپنے اپنے نیک اعمال پیش کرو جو تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں اور تمہیں امید ہے وہ بارگاہ سمدیت میں قبول بھی ہو چکے ہیں۔ دونوں لوگوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، پتھر ہل گیا۔ ایک بندے کا یا اللہ میری ایک کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، میری محبوبہ تھی، میں اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا، زنا کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ اتنے پیسے لا دو، سکے لا دو سونے کے، میں تیار ہوں۔ یا اللہ میں نے پیسے اکٹھے کیے، سونا اکٹھا کیا، اس کو دے دیا۔ جب ہم نے بے لباس ہو گئے، ہم زنا کرنے کے قریب ہو گئے، اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، لا تفض الخاتم الا بحقها، یہ تیرا حق نہیں ہے، حق نکاح ہوتا ہے، یہ کام کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ نکاح کر لے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، دیگر چیزیں بھی عام ہو گئی، اس لیے کہ دل سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اول تو بندہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر بتقاضۂ بشریت بندے سے گناہ ہو بھی جاتا ہے نا، تو بندہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں، چوری کر دیتے ہیں، ڈکیتی کر دیتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں آگے سزا کے لیے؟ فیصل آباد کے مشہور عالم دین ہیں، کلیہ دارالقرآن حدیث کے استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، مولانا شہزاد بٹ صاحب۔ پچھلے دنوں ان کا بیٹا کسی کے ساتھ جھگڑ پڑا، بچے کا بھی قصور تھا، لڑنے والے کا بھی قصور تھا۔ یہ شریف آدمی تھے، سمجھے میں مولوی ہوں، میری پتہ نہیں کتنی کوئی عزت ہے معاشرے میں، چلے گئے سمجھانے کے لیے کہ چھوڑو یار بچے لڑ ہی جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ انہوں نے پیچھے سے پستولیں نکالی اور دونوں باپ بیٹا کو گولیاں مار دی، گولیاں مار دی۔ دونوں وہاں 11 بجے تک پڑے رہے۔ استاد جی ذرا بچا گیا، بچہ بڑا حالت سیریس رہا، 4-5 دن کے بعد ہوش آئی، بچ گیا بہرحال۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں۔ پھر علاقے کے لوگ آ گئے، سارے آ گئے، چھڈو جی چھڈو جی چھڈو جی چھڈو جی۔ وہ لوگ فرار ہو گئے۔ بعد میں بندہ آ گیا، صلح کے لیے پنچایت بیٹھی، انہوں نے کہا تہاڈے منڈے نے ہوائی فائرنگ کی سی۔ مجھے ایک دوست نے بتایا جب وہ بندہ اس عالم دین کو گولیاں مار رہا تھا نا، کہندا ہور سمجھا، تو آیا ایڈا سانو سمجھا والا، تینوں ویکھ لیندے ہیں۔ اب اس کے بعد جب پنچایت بیٹھی، صلح ہونے لگی، تو عالم دین آدمی تھا، وہ لڑ تو نہیں سکتا، وہ زبان تو نہیں استعمال کر سکتا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے چلو، میرے بیٹے کی غلطی ہے، میں معافی مانگنے آیا تھا بیٹے کی طرف سے، بات ختم کرنے آیا تھا۔ اگر میرے بچے نے ہوائی فائرنگ کی تھی، تم بھی ہوائی فائرنگ کرے گا، چلو مولوی شکر کر تیرے سر چ نہیں گولی وج گئی، میں تیرے سر چ ماری سی، شکر کر جیندا پھری جانا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہے دل میں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا،
وہ تو کسی کو ایک تمانچہ بھی لگا دیتا اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا، ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہمیں اس کی سزا مل جانی ہے، جو کرنا ہے نا یہی کر لو۔ اور جیسے ان سے غلطی ہوتی تھی اپنے آپ کو بذات خود پیش کرتے تھے کہ ہمیں سزا دی جائے، ہمیں حد لگائی جائے۔ آج آپ ایمانداری سے سوچیں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا کوئی دوست عزیز جیل میں چلا جائے، بندہ بھی مارا ہو، زنا بھی کیا ہو، برائی بھی کی ہو، چوری کی ہو، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہو، آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بچائیں۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ ہاں اس کو سزا دو، ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی چکر چلے ہم اسے بچا لیں۔ جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے نا، اول بندہ گناہ نہیں کرتا۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہتے ہیں جو منافق آدمی ایسے گناہ کرتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسے کرتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، ایسے کر کے ہٹا دیا۔ اور کہتے ہیں جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کرنے کا سوچتا ہے نا، اسے یوں لگتا ہے جیسے اس نے اس کے سر پر کسی نے پتھر کا پہاڑ رکھ دیا۔ اس کو محسوس ہوتا اگر میں نے یہ گناہ کر لیا یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا۔ یہ ہے ایک مومن جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی۔ اللہ کی خشیت اس قدر زیادہ ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا برائی کر بیٹھی، زنا کر بیٹھی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتی ہیں انی قد زنیت فطہری۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بدکاری کر لی ہے، زنا کر لی ہے، مجھ پہ حد لگائے، مجھے پاک کرے۔ پریشانی کتنی، فطہری، مجھے پاک کرے۔ یہ اللہ کا خوف ہے کہ جو ہونا ہے نا میرے ساتھ یہی ہو جائے، آخرت میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بننا ہے، مجھے ابھی ابھی سزا دیں، مجھے ابھی ابھی پاک کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اولاد ہونے والی ہے، میں بی بی جاؤ، جب بچہ ہونا پھر آ جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا یہ واپس ہی نہ آئے، یہ چلی جائے۔ صحابی فرماتے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا نا، اور دوبارہ آ کر کہنے لگی بچہ پیدا ہو گیا فطہری، مجھے سزا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ برائی کے درمیان بچہ پیدا ہونے کے درمیان 9 مہینے تو ہوتے ہی ہیں نا، چلے کم از کم 2 3 4 مہینے تو اس نے گزارے ہی ہوں گے نا۔ اس دوران حضرت ضمیر صاحب سو ہی جاتے ہیں، بندہ کہتا چلو کوئی نہیں ٹائم پاس ہو گیا، خیر تب تو میں جذبات میں آیا تھا، میں نے بات کر دی ہے، اب تو خیر جذبات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اولاد ہوئی ہے، صحابی فرماتے پھر آ گئی طاہری، مجھے پاک کرے۔ فرمایا اذهبی فارضعہ، اور جا بی بی جا، اب اس کو لے جا، دودھ پیتا ہے، جب اس کا دودھ ختم ہو جانا پھر میرے پاس آنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہی تھا کہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں اس نے بچے کی جو ہے وہ بچے کو جنم دیا، بچے کو پالا پوسا، بچے کے ساتھ کھیلی بھی ہوگی، پیار بھی کیا ہوگا، چمٹایا بھی ہوگا، چوما بھی ہوگا، چاٹا بھی ہوگا، بچے کو دودھ پلایا ہوگا۔ صحابی فرماتے اگلی دفعہ جب آئی نا، جات بالصبی فی یدہ کسرۃ خبز، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا رکما بھی پکڑایا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہنے لگی یا نبی اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قد فطمتہ، اس کے دودھ کی مدت بھی پوری ہو گئی ہے، وقد اکل الطعام، دیکھیں اب یہ کھانا بھی کھاتا ہے، طاہری، مجھے بس سزا دے دیں، مجھے پاک کر دیں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ایسا نہ ہو میں آؤں تو دودھ کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا کھاتا ہے، سیریلک کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، گندم کھاتا ہے، تو آپ کہیں یہ نہ کہتے بی بی جا، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو تو پھر آ جانا۔ کہتی اللہ کے نبی علیہ السلام تو کھانا بھی کھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا جاؤ گڑھا کھودو، اس میں اس کو رکھو، پتھر مار مار کے نہ اسے سنسار کر دو۔ پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب خبر آئی پتھر مار مار کے سنسار کر دیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام میں آؤ یار اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آتے ہیں، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اب دیکھیں میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے،
اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ آپ علیہ السلام کسی مقروض کی نماز زیادہ نہیں پڑھاتے، خودکشی کرنے والے کی نماز زیادہ نہیں فرمایا تم پڑھو میں نہیں پڑھنی، میں نہیں پڑھتا۔ اس زانیہ عورت کی نماز جنازہ پڑھانے چلے، عمر فاروق جوش میں آئے، تصلی علیہا وقد زنت، حضرت آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اس نے تو زنا کیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینۃ لوسعتہم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس اللہ کی بندی کی توبہ اتنی شاندار ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے، اگر میرے 70 صحابہ پہ تقسیم کر دیجئے ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا لو بین امتی لوسعتہم، اس کی توبہ اتنی شاندار ہے میری پوری امت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ ہوتا اللہ کا خوف، یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی ادارے میں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اس کے اندر یہ خوف پیدا کر دیں یار اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھیں جب کسی کے اندر یہ نظریہ آ جائے نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالے گا، پھر وہ فراڈ نہیں کرے گا، پھر کام کروانے کے لیے اس کے سر کے اوپر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ شکوہ کرتا ہے، مزدور لگاتے ہیں، ٹھیکیدار لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے، ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے سر پہ کھڑے ہوں تو کام کرتے، سر پہ کھڑے نہ ہوں تو کام نہیں کرتے۔ کس وجہ سے کام نہیں کرتے؟ اللہ کے بندو ان کے سروں میں ہمارا خوف زیادہ ہے، ان کے اوپر ہمارا خوف، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب چکر لگا رہے ہوتے ہیں نا، رات کا چکر لگا رہے ہیں، خسر پھسر ہو رہی ہے، ایک ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے۔ میں نے کہا اماں میں نہیں ڈالنا۔ میں نے کہا عمر دیکھنا، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اماں جی عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ جواب دہی کا احساس ہو، پتہ ہو کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، اور مجھ سے وہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں نکلنا کہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ بھائیو اگر واقعی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، انقلاب نبوی لانا چاہتے ہیں نا، تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا، اپنے اپنے ماتحت لوگوں کے اندر جہاں جہاں تک ہماری ذمہ داری اور پہنچ ہے اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسری بنیادی چیز، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے بعد جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا معاملہ کیا صحابہ کرام کی تربیت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دی، دنیا کھرچ کے نکال دی، دنیا داری ختم کر دی ان کے اندر۔ دنیا سے منع نہیں کیا، دنیا کماؤ جتنی مرضی کماؤ، بڑے بڑے بے شمار صحابہ ملتے ہیں، ایسے ایسے صحابہ جو اس وقت اربوں خربوں کے مالک تھے، اور جب ان کے قافلے آتے تھے تو پورے مدینے کے اندر دھوم مچ جاتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کے تجارتی قافلے آ رہے ہیں، یہ عثمان غنی کی ٹریڈ کمپنی آ رہی ہے، یہ فلانے کی ملٹی نیشنل کمپنی کے پیسے آ رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ مالدار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا بنیادی کام کیا، ان کے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت ختم کر کے، لالچ ختم کر کے، ان کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دی۔ اسی لیے وجہ بنی، تربیت کا اثر ہوا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں مال آیا، اس کو دیا گیا، وہ مال لے کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتا ہے ما ھذا، حضرت یہ کیا ہے؟ میں تمہارا حصہ، میں اس لیے نہیں آیا تھا آپ کے ساتھ۔ میں کس لیے آئے تھے؟ کہا میں تو اس لیے آپ کے ساتھ آیا تھا، ارما ہا ہنا، مجھے یہاں پر تیر لگے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ چلا گیا یہ کہہ کر، مال چھوڑ کے چلا گیا، ایسی دنیا کی محبت ختم کی، میں یہاں تیر کھاؤں اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے بس یہی چاہیے۔ صحابی فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے نا، اللہ اس کی بات کو سچا کر کے دکھائے گا۔ کہتا تھوڑے عرصے کے بعد جنگ ہوئی، ہم نے دیکھا وہ بندہ شہید ہوا، اس کے وہیں پہ تیر لگا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سے راہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
مال غنیمت کا تو تصور نہیں تھا ان کے ہاں، کشور کشائی کا تو تصور ہی نہیں تھا. اس نے کہا مجھے یہاں تیر لگے میں شہید ہو جاؤں. عرض کرنا چاہتا ہوں قوم کی اصلاح کرنی ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے کھینچ لے. یہ دنیا کی بیجا محبت ہی ہے جو گمراہی پہ آمادہ کرتی ہے، چور چکاری پہ آمادہ کرتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھرچی دل سے صحابہ اکرام کے دلوں میں کھرچ دیا. یہ نہیں کہ دنیا کی منع کر دے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے توفیق دی مسلمان ہونے کی، مسلمان ہو گئے. جنگ حنین میں مال غنیمت آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ دیا. کہتے صرف 100 اور دے. میں یار حکیم کو 100 اور دے دو، 200 اونٹ ہو گئے، 2000 بکریاں. کہتے صرف 200. فرمایا حکیم کو 300 دے دو. حکیم کو 300 اونٹ دے دیے. حکیم بن حزام رحمہ فرمایا صرف 300 اور دے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حکیم ان ھذا المال، دیکھو یہ جو مال ہوتا ہے نا، حلوۃ خاضرۃ، یہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے کھانے میں، اور بڑا سرسبز و شاداب ہوتا ہے، رانجھا بڑا راضی ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. برکت اسی میں ہوتی ہے جو بن مانگے مل جاتا ہے. مانگ مانگ کے جو لیا جاتا ہے اس میں اللہ برکت کوئی نہیں دیتا. وہ دل سے ایسے مال کی محبت کھینچی، کہتے واللہ لا اسلو بعدک احدا، اللہ کی قسم آج کے بعد کسی سے میں نے لینا ہی نہیں ہے. مال غنیمت ہوتی ابوبکر صدیق کے دور میں آئی، بلایا گیا نہیں لیا. عمر فاروق کے دور میں تو بہتات ہو گئی، وظیفے لگ گئے. حکیم نے کہا میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لینا. کبھی عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل. عبداللہ دنیا میں موج مستی نہیں کرتے، دنیا میں تماش بینیاں نہیں کرتے، تماش گیریاں نہیں کرتے. دنیا میں یوں رہا جاتا ہے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے. مسافر اپنا مال و اسباب معقول رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میرا ٹھکانہ میری منزل نہیں، میں نے آگے جانا ہے. یہ صحابہ اکرام کی ایسے تربیت کی. صحابہ اکرام کے پاس مال بھی آ گیا، منال بھی آ گیا، دنیا جہاں کی چیزیں آ گئی. اس دور میں اربوں خربوں کے مالک بن گئے. صحابہ اکرام کے لائف سٹائل میں فرق نہیں آیا، ان کے مزاج میں فرق نہیں آیا. ان کی طبیعت ویسی کی ویسی تھی، ان کا مزاج ویسے کا ویسا تھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے جہاں اللہ کا خوف پیدا ہوا تھا، وہاں دنیا کی محبت ان سے چھن گئی تھی. ہمارا یہ رونا ہے پیسہ نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں، اور آگے بھی یہی نظر آ رہے ہیں. اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غریبوں کا حامی و ناصر ہو. پتہ نہیں جو بیچارے غریب مزدور طبقہ 20-25 ہزار کماتا ہے، 30-40 ہزار کماتا ہے، وہ بیچارہ اس کس تکلیف سے گزرتا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی سفید پوشی کا برہم رکھے، اور اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے. اللہ ان کے مال میں بھی برکت دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے غربت دیکھی، بڑی دیکھی. کھانے کو نہیں ملتا، پتے کھا رہے ہیں، کبھی ٹہنیاں کھا رہے ہیں. کبھی صحابی فرماتے ایک دفعہ جو ہے وہ ایک مشرک تھا، اتنی غربت اتنی غربت. صحابہ اکرام اور حضرت فرماتے ایک مشرک تھا، وہ چمڑی پڑی تھی، پیشاب کر رہا تھا. میرے دل میں آیا یار کہیں اس کے اوپر پیشاب نہ کرتے. بچ گئی، میں نے بچ گئی، پیشاب نہیں کیا. میں نے چمڑی اٹھا کے اس کو دھویا، اچھے طریقے سے شوربہ بنا کے پھر میں نے کچھ پیا. اتنے صحابہ کے حالات. گٹھلی ملتی ایک ایک کھجور ملتی پورا دن اسی کے ساتھ، 3-3 4-4 دن فاقے. کوئی آ رہا ہے، حضرت میں نے پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، دیکھیں. میں تو 1 بنیا، میں 2 بننے آتے دیکھ. اتنی غربت، اتنی تنگی، اتنی تکلیف، پر اپنی خودداری کو داؤ پہ نہیں لگایا. 11 گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو اشک گونگے تھے وہ عرض حال کرنے لگے. کہا نا کسی نے، وہ اشک گونگے تھے، جو اشک گونگے تھے وہ عرض حال کرنے لگے. ہمارے بچے ہمیں سے سوال کرنے لگے. شکم کی آگ میں جلنے نہ دیا عزت کو، کسی نے پوچھ بھی لیا تو خلال کرنے لگے. اللہ عزتوں کا محافظ اور حامی و ناصر ہو. سفید پوشوں کا اللہ برہم رکھے. امیروں کے لیے تو امیر بننے کا اور موقع ہے، لیکن بھائیوں جب تربیت صحیح ہوتی ہے نا، اور جو ہے وہ اس بندے کو لالچ نکال دیا جاتا ہے دل سے، دنیا داری اس کے دل سے ختم کر دی جاتی ہے، پھر عبد الرحمن بن عوف جیسا ارب پتی تاجر بھی ہوتا ہے نا، وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے کیوں رہا ہے. جو ہمارے مالدار ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم نے کبھی درد دل کے ساتھ سوچا یار اللہ اتنا دیتا کیوں ہے؟ سانو کی لگا ہے، میں نے کوئی سرخاب دے پر لگے، میں نے کوئی موتی لگے، میں کوئی اسپیشل آسمان تو آئے. کبھی میں سوچوں
کبھی آپ سوچیں، ہم سوچیں کہ مجھے کیوں مل گیا اتنا، میرے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنے کروڑوں لوگوں، لاکھوں لوگوں میں سے ممتاز کر کے اتنا نواز دیا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ میرے اوپر احسان کر رہا ہو، کہیں اللہ مجھے آزما تو نہیں رہا۔ اللہ جہاں چھین کے آزماتا ہے نا، اللہ دے کے بھی آزما لیتا ہے۔ اللہ پھر چیک کرتا ہے، دین تو پہلے کسی دین تو بعد کی بنیا۔ انسان کی اوقات کا اصل پتہ ہی مال آنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جو دل میں خواہشیں ہوتی ہے نا، وہ مال آنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ میں سوچوں، آپ سوچیں، یہ دنیا کی جب تک محبت ہے نا تب تک یہ فکر نہیں پیدا ہونی کہ پتہ نہیں اللہ کیوں دیتا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے اتنا اللہ دیتا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ آخرت کا صلہ یہی تو نہیں دیتا جا رہا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرماتے ہیں روزہ رکھا ہوا، افطاری کا ٹائم ہو گیا، تابعی بیٹھے ہوئے ہیں، تابعین شاگرد بیٹھے ہیں۔ کہتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اب کروڑوں پتی، کھربوں اربوں پتی آدمی ہے، کھانا دیکھا رونا شروع کر دیا۔ پرانے دن یاد آ، کہتے ہائے ہمارے صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کا شہزادہ، جو خوشبو ایسی لگاتے تھے جہاں سے گزرتے تھے خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی تھی، کپڑے ایسے پہنتے تھے کہ کہتے ہیں مکے کا جو اس دور میں فیشن تھا وہ مصعب بن عمیر سے نکلتا تھا۔ لیکن جب مسلمان ہوئے تو ماں نے سارا کچھ چھین کے ایک کمبل دے کے کپڑا دے کے باہر نکال دیا۔ اتنی غربت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی تھے، ایک جو ہے وہ رشتے کے اعتبار سے سالی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام کی سالی کے ساتھ، زینب بنت جہش کی بہن کے ساتھ شادی ہوئی تھی، حمنا کے ساتھ، ان کے شوہر تھے، سالی ہم زلف بھی تھے، برادری قبیلہ بھی تھا، چچا کے بیٹے بھی کوئی لگتے تھے رشتے میں، 2-3 رشتے تھے، شکل بڑی ملتی تھی۔ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کھانا کھا رہے، مصعب بن عمیر یاد آ گئے، کہتے ہائے مصعب بن عمیر میرا دوست، کہتے آج ہمارے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے، اتنا کچھ آ گیا ہے۔ ایک ہمارا وہ دوست تھا جب وہ فوت شہید ہو گیا تھا، اس کے کفنانے کے لیے ہمارے پاس ایک کفن کا لباس بھی نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی اس کے پاس، اس کے سر پہ رکھتے پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں پہ رکھتے سر ننگا ہو جاتا۔ ساتھ ہی کہنے لگے لعلنا اجل بحسناتنا فی الدنیا، لگتا ہے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں دیتا جا رہا ہے، لگتا ہے اللہ نے آخرت میں ہمیں دینا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کا جو درجہ ہے صحابہ اکرام میں 5ویں نمبر پہ ہے، خلفائے اربعہ کے بعد 5واں نام ان کا آتا ہے، اشرم بشرا والی روایت میں 5واں درجہ ان کا ہے۔ لیکن حالت کیا ہے، جب دنیا کا مال بہت زیادہ ہو گیا کہنے لگے کہ لگتا ہے اللہ نے دنیا کا بدلہ سارا یہی دے دیا ہے۔ بھائیو یہ کام دوسرا کر لیں، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، دوسرا کام یہ کریں کہ آپ آخرت کی فکر پیدا کر دیں۔ صحابہ اکرام میں یہی ہوا تھا، بڑا مشہور قصہ ہے صحیح بخاری میں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تابعی فرماتے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک کسان آیا، کہا مجھے پانی تو دو، وہ چاندی کے پیالے میں نا پانی لے کر آ گیا۔ حذیفہ بن یمان نے کیا کہ فرماہ بھی، ہاتھ مار کے وہ سارا پانی گرا دیا۔ کہتے بڑا ہی بدبخت آدمی ہے، میں نے اسے بہت دفعہ منع کیا ہے، مجھے سونے اور چاندی کے پیالوں میں پانی نہ دیا کرو، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، سادہ پیالے میں کٹورے میں پانی دیا کرو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ہن لہم فی الدنیا وہن لکم فی الآخرہ، یہ سونے چاندی کے برتن ان کے لیے دنیا میں، تمہارے لیے آخرت میں۔ یہ آخرت کی فکر پیدا کی۔ صحابی نے کیسے قلابہ ملایا، کیسے تربیت کا اظہار کیا کہ تم نے پیالہ نہیں نا سونا چاندی کا دنیا میں، کس لیے؟ یہ تمہیں آخرت میں جا کے ملے گا۔ آج ہمارے بچے ہم سے کتنی ناجائز فرمائشیں کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے دامادوں کو، بہنوئیوں کو، جوائیوں کو سونے کی انگوٹھیاں پہناتے ہیں۔ یہ سونے کی انگوٹھی نہیں، آگ کے انگارے ان کی انگلیوں میں دے رہے ہیں، رسم ہے، رواج ہے، نہیں ہو بھائیو، آخرت کا فکر کرو، یہ آخرت میں ہمارے لیے ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جسے کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، تیسری اور آخری چیز جو کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، یہ ذہن تبدیل کرنے پڑیں گے، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، یہ نفسیاتی اعتبار سے اسے دین کے قریب لانا پڑے گا۔ ویسے یہ دونوں چیزیں، خدا خوفی بھی، فکر آخرت بھی، یہ ذہن کی تبدیلی ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے ذہن بڑے بدلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر بندے کے ساتھ اس کے مزاج کے اعتبار سے بات کرتے تھے،
آپ نوٹ کریں، غور فرمائیں، جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بڑے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نجاشی کے پاس حبشہ میں بھیجا، جو اس وقت ایتھوپیا ہے حبشہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو وہاں بھیجا کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں ظلم و ستم نہیں ہوتے، اچھا بادشاہ ہے، نیک آدمی ہے، وہ آپ کی خدمت بھی کرے گا، آپ کو کچھ کہے گا نہیں، وہاں جا کے دین اللہ کا کرو، عبادت کرو اللہ کی۔ باہر کا قصہ مختصر ہے، مشرکین نے 2 بندے بھیجے بڑا وہ پسونے کے لیے، کوئی نہ کوئی چال چلی کہ ان کو واپس بھیج دیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ تو جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بڑی شاندار لگی۔ جب پوچھا گیا نا کہ یار آپ کی فکر کیا ہے، دعوت کیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت کیا کی ہے، آپ کو بتایا کیا ہے، وہ پورا خطبہ پڑھنے والا ہے، کیسی فکر تبدیل کی۔ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے، رشتہ داریاں توڑتے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے، کمزور کو امیر دیکھتا، مضبوط دیکھتا، حق مار دیتا۔ اللہ نے ہمارے اندر پیغمبر بھیج دیا۔ جو میں نے پہلے آیت پڑھی نا آغاز میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ان کے اندر پیغمبر کو مبعوث فرما دیا، کتنا بڑا احسان کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، ان کی تربیت کرتا ہے، فکر چینج کر دیتا ہے، ان کی تربیت پوری کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن و سنت سکھاتے ہیں، تربیت کر دیتے ہیں، گمراہی سے نکال دیتے ہیں۔ سارا خطبہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، فرمایا ہماری فکر کو چینج کر دیا، نفسیات کے اعتبار سے بات کی، دیکھا کہ بندہ کس لیول کا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ضمیر پہ جا کے دستک دیتے۔ کسی بھی بندے کو چینج کرنا ہے، دیکھیں چیزیں 2 ہی ہیں، یا کسی کی انانیت ہے، ایگو ہے، یا کسی کا ضمیر ہے۔ آپ نے جس کے ساتھ بات کرنی ہے، یا اس کا ضمیر جگا دیں یا اس کی انانیت جگا دیں۔ انانیت جگائیں گے، اس کی جو ہے وہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا، وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا۔ اس کا ضمیر جگا دیں، اس کے دل پہ چوٹ لگائیں، وہ اپنی اصلاح کر لے گا، معاشرہ صحیح ہو جائے گا، افراد صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے فکر تبدیل کرتے، سوچ تبدیل کرتے، مائنڈ سیٹ چینج کرتے۔ ایک جوان صحابی آئے، اذن لی فی الزنا، حضرت مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ دیکھیں نا یہ کتنا ایک خطرناک جملہ ہے۔ اب یہاں کوئی آ کر کہے قاری صاحب مجھے زنا کی اجازت دے دیں، وہاں تو پکڑ لے گی اسے، اور یہ ہے بھی غلط۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اذن لی فی الزنا، حضرت میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے اس کی فکر کیسے تبدیل کی۔ صحابی فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا اس نوجوان نے ساری زندگی اپنی نگاہ زمین سے کبھی اٹھائی نہیں۔ کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ضمیر کے اوپر وار کیا، کیسے اس کی تربیت کی، کیسے فکر تبدیل کی۔ میں پاس آؤ، صحابہ کرام نے گھورا، میں چھوڑو میرے پاس آؤ، اس سے میرے قریب آنے دو۔ قریب آئے، میں بھائی تمہاری کوئی بہن ہے، کیا تم پسند کرو گے اس کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یہ ضمیر، اللہ کی قسم آج لوگوں کا ضمیر مر گیا۔ ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا تو مطلب معاف فرمائے وہ جو کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اب فقہ حنفی کے مطابق کورٹ میرج بھی ہو جاتی ہے، ان کے ہاں 3 طلاقیں بھی ایک ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں نہ کورٹ میرج صحیح ہوتی ہے، نہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں ہمارے مکتب فکر کے مطابق۔ اب جو ہے وہ اس کا سہارا لے کر پہلے تو نکاح کر لیتے ہیں، اب جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایسے رشتوں میں برکت رکھی نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ وہ میں نے دیکھا ہے، وہ پہلے لو میرج ہوتی ہے، پہلے لو رہتا ہے، پھر اس کے بعد اکیلی میرج رہتی ہے، پھر اللہ معاف فرمائے میرج بھی نہیں رہتی۔ ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس بیٹھے تھے، بچپن کی بات ہے، کوئی 18-19 سال عمر ہوگی، تو بچے تھے تو ہم نے شرارت کے لیے کہہ دیا کہ حضرت لو میرج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بچے تھے، شرارتی تھے، انہوں نے بڑا مسکرا کے جواب دیا، مجھے آج بھی یاد ہے، کہتے بیٹا لو نہ ہو تو میرج میں مزہ نہیں آتا، لیکن میرج لو کرو، لو میرج نہ کرو، پہلے میرج کرو بعد میں لو کر لینا۔ جو لوگ پہلے لو کر دیتے ہیں بعد میں ان کی میرج بھی نہیں رہتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کی بغاوت کر کے جو کام کریں گے نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی پگڑیاں، سفید داڑھی باپ کی لوگوں کے پاؤں میں رول دے، باپ ماں کا دوپٹہ، باپ ماں
وہ کیسے سر اٹھا کے معاشرے میں جیتے ہوں گے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے سکھی رکھ سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ہمارے پاس بعض آتے ہیں نا تو ہم کو یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو پہلے یہ بتاؤ تم نے یہ کام کیا، حل بھی بتا دیں گے. تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے، وہ آگے سے لڑنے آ جاتے ہیں. تسی ہوندے کون ہے ہو جی گل کرنا لے. اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالاثم فحسبه جہنم. اللہ فرماتے ہیں بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جب انہیں اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے کہتے تو کون نہ کہہ تو ماما لگتا ہے. ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جب خدا کا خوف نہیں ہوتا پھر بندہ آگے سیکھے تو ہوندا کون ہے، تو مینوں اللہ دا خوف دوان والا ایڈی آخرت کرنے والا. اللہ معاف فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس بندے کا ذہن چینج کیا. فرمایا تمہاری ماں ہے جی ہے، کیا تم پسند کرو اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں. تمہاری بیٹی اس کے ساتھ کرے؟ نہیں. بہن کے ساتھ کرے؟ فرمایا نہیں. اگر تمہاری پھپھی خالہ رشتے 5-6 رشتوں کے نام لے کر کہا اگر ان کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں. میں اللہ کے بندے تو بھی جس کے ساتھ کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے ہی نا. یہ ذہن ہی چینج ہو گیا. کہاں یہ بندہ برائی کے ارادے کے لیے آیا تھا، کہا حضرت میرے لیے دعا فرما دے، اللہ میری اصلاح کر دے. صاحب یہ فرماتے آپ فرمائے میرے قریب آؤ. اس کے جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھا. اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ یہ بیچارہ غلطی کر بیٹھا ہے، اس کے پہلے تو گناہ معاف فرما. وحسن فرجہ، یا اللہ اس کو بدکاری سے محفوظ فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اور ایک روایت میں آتا آپ نے فرمایا یا اللہ اس کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما. صحابی فرماتے اس کے بعد ہم نے دیکھا اس بندے نے کبھی اپنی نگاہ زمین سے نہیں اٹھائی، شرم و حیا کا پیکر بن کے رہا. یہی میں گزارش کرنا چاہتا تھا. آج بھی ہم اگر کسی معاشرے میں صحیح معنوں میں انقلاب نبی لانا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز پہ معاشرہ صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے گزارش یہ تھی کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا کریں، آخرت کی فکر پیدا کریں اور لوگوں کے ذہن چینج کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو جو کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کا فرما رہے ہیں، بیماروں کے لیے دعا فرما دیں. ہمارے مفتی عبدالحنان زاہد صاحب حفظہ اللہ بہت بڑا ہمارا علمی سرمایہ ہے، تو ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں. ایسے سب کے لیے دعا فرمائیں. ہمارے ایک عزیز ہیں ان کا پرسوں انتقال ہوا تھا، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا ظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ کریم ہمیں ہمارے اہل خانہ کو مسلمانوں کو ہر طرح کی ذہنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما.
یا اللہ مفتی عبدالحنان صاحب کو جلد از جلد مکمل شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی ہم موجود ہیں، ہمارے مریض ہیں، ہم بیمار ہیں، اور مسلمانوں کے جتنے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے ان کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے فوت شدگان ہیں سب کو نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں بیش بہا رزق حلال عنایت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے ہماری ضروریات پوری فرما۔ یا اللہ اپنے کرم کے خزانوں سے ہمارے لیے سہولیات کا بندوبست فرما۔ یا رب العالمین ہماری اصلاح فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں ہر طرح کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی آسان بنا۔ یا رب العالمین جو بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے بچے بچیوں کے لیے بہتر اور نیک رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا رب کریم جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں اپنا گھر، اپنی چھت نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ساتھ اور اس ملک میں رہنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی برائی کا ارادہ کرے مولا کریم اسے تباہ و برباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔